میں ذاتی طور پہ نہیں چاہ رہا تھا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی جو ہمارا ٹاک شو ہے اس میں پولیٹیکل ڈسکشن ہو اور ایک دوسرے پہ الزام بازی ہو، لیکن کیونکہ یہ ایک پاکستان کی حقیقت ہے، پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں جو فریقین ہیں وہ ایک دوسرے پہ اسی طرح الزام لگاتے ہیں. تو لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے عقیل ملک صاحب، آپ ایک دوسرے پہ تنقید ضرور کریں، لیکن کیا کوئی راستہ ایسا ہے کہ کم از کم رمضان کے مہینے میں یہ جو لوگ روزہ رکھ کے ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں ان کا احتساب کرنے کے لیے آپ اور شاہد خٹک صاحب ایک ہو جائیں؟ بالکل ہے جی، ہم اپنی صوبوں کی حد تک تو بالکل انڈیویجولی کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ بھی رکن قومی اسمبلی ہے اور میں پہلے رکن قومی اسمبلی ہوں، اور ہم اسلام آباد کی حد تک جو معاملات ہیں یا دیگر صوبوں کو جو ڈائریکشنز دینی ہیں اس حوالے سے، تو اس پہ ہم بالکل مل کے کام کر سکتے ہیں، نہ صرف رمضان کے بابرکت مہینے کے حوالے سے، لیکن دیگر بھی جو کامنالٹیز ہیں یا کامن ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا. کون سے کامن ایشوز ہیں یہ بتائیں؟ میرے خیال سے دہشت گردی، یہ ابھی اتنی ڈسکشن ہم نے کی، دہشت گردی ایک کامن ایشو ہے، عوام کو ریلیف فراہم کرنا ایک کامن ایشو ہے، مہنگائی کا خاتمہ کرنا ایک کامن ایشو ہے، جس میں ہم تو کام کر رہے ہیں لیکن ادھر سے کوئی جو ہے وہ ہل جل اس طرح نہیں ہو رہی. عوام کو سیاسی استحکام فراہم کرنا، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشی استحکام کا ڈائریکٹ کوئی ریلیشن نہیں ہے، لیکن عوام کو سیاسی استحکام فراہم کرنا اس میں بالکل وہ ایک کامن ایشو ہے، اس میں یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم تو اپنا کردار ادا کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن ان سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے یہ روز اسلام آباد آنا، روز دھاوا، روز ڈی چوک، روز چلاؤ، روز گھراؤ، روز پڑاؤ، سیاسی احتجاج کریں، ان کا حق ہے. اگر یہ کسی اسلام آباد کے ہوٹل میں ایک ہال بک کرا کے وہاں پہ بھی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، وہاں کی انتظامیہ اگر ان کو نہیں دیتی اجازت، انتظامیہ اجازت نہیں دیتی، یہ انتظامیہ نے دروازے بند کیے نا جی. میں سمجھتا ہوں بڑا بلون آرڈر پرپورشن کر دیا تھا، مطلب اس کی ضرورت نہیں تھی، مشکل کر رہے ہیں، آسان کر دیا، ضرورت نہیں تھی. میں بولنے کے جی حملہ وارث عطا طارق صاحب نے کہا، میں نے ان کو خود کہا کہ مجھے بتائیں کہاں پہ ہم آپ کو جگہ دیں. آپ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے ابھی کل پرسوں جہاں یہ ایشو ڈسکس ہوا تھا، مجھے پتہ ہے وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوئی تھی. میں اب اس کی اندر کی بات نہیں بتاتا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دیں تو بہت سے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بہت سی ٹینشن ختم ہو سکتی ہیں. ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں نا، ملاقاتوں سے تو کوئی. شاہد خٹک صاحب آپ بتائیں جی، آپ کو خان صاحب نے ملاقات کے لیے بلایا؟ میں مسلسل 4 ہفتے گیا، مجھے نہیں ملنے دیا. کیوں؟ بس وہاں پہ گیٹ کے اوپر کوئی ہوگا جو مجھے نہیں اندر جانے دیا. خان صاحب نے آپ کو بلایا تھا؟ مجھے بلایا تھا، 7 لوگوں کو بلایا تھا انہوں نے. تو پھر جب ایک دفعہ نہیں ملنے دیتے تو وہ کہتے کہ جی مسلسل آیا کریں، کہ جب تک ملاقات نہیں ہوتی. تو مسلسل ہم جا رہے ہیں اور ملاقات نہیں ہونے دے رہی. جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقات. اچھا، اب یہ کہتے ہیں جی کہ آپ دہشت گردی کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے آپ تعاون کریں وفاقی حکومت سے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ پہلی بات یہ، دہشت گردی جو ہے اس کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ اس کا کوئی یہ کسی مسلک سے بلانگ نہیں کرتا. دہشت گرد جو بھی ہے، جس روپ میں بھی ہے، میرے اور خیبر پختونخوا یا میرے پاکستانیوں کو مارے گے تو ہم ان کے خلاف ہیں، اور اس میں اپنا کردار، بھرپور کردار ادا کریں گے، ان سے بڑھ کے ادا کریں گے، کیونکہ ہم افیکٹیز ہیں. میں یہ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی، آپ میرے لیڈر کو، میرے قائد کو، عمران خان کو آپ جیل میں رکھ دیں، ان کی زوجہ محترمہ جن کا پالیٹکس سے کوئی لینا دے نہیں ہے، بشرا بی بی، آپ ان کو جیل میں رکھ دیں، ہماری لیڈرشپ کو جیل میں، کارکنان کو جیل میں رکھ دیں، اور اس کے بعد پھر ہم سے ایکسپیکٹ کریں کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ لے کے آئیں. تو اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے سٹیبلٹی آ جائے گی؟ اس کے بعد یہ دیکھیں پولیٹیکل انوائرمنٹ تو بن جائے گا. کیا ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے الیکشن کیسے جیتا ہے؟ اور زیادہ انسٹیبلٹی ہے. نہیں، کیا ان کو نہیں پتا؟ اور زیادہ اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے نہیں، ابھی وہ 14 سال ابھی سزا بھگت رہے ہیں نا جی، 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں. جو موقع تھا ملک کو پولیٹیکل سٹیبل کرنے کا، وہ الیکشن کا تھا. تو جب آپ نے الیکشن میں عوام سے اختیار لے لیا، فارم 47 کے ذریعے لوگوں کو لا کے بٹھا دیا، نمبر 4 5 کو آپ نے MPs بنا دیا، تو کون سے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی آپ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں پھر ہم سے؟ ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیں اور ہمیں کہے کہ جی آرام سے بیٹھ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں، آئیں اس ملک میں انتخابات کی طرف جائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کریں. آپ جیت گئے، ہم تسلیم کریں، ہم جیت گئے، ہمیں تسلیم کریں. اچھا چلیں، بہت بہت شکریہ شاہد خٹک صاحب اور عقیل ملک صاحب.
معاملہ سیاست کی طرف لے گئے، لیکن میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کے خلاف، اور ہمیں یہ امید ہے کہ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتیں جو ہیں اس رمضان المبارک میں عوام کو منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں سے بچانے کی کوشش کریں گی۔ وہ لوگ جو روزہ رکھ کے ان عوام کو لوٹ رہے ہیں، ان عوام کو اس لوٹ مار سے بچانے کے لیے یہ جو ریاستی ادارے ہیں اور یہ جو حکومتیں ہیں، کم از کم ان کو آپس میں تعاون کرنا چاہیے۔ لڑیں ضرور، آپس میں سیاسی اختلاف بھی کریں، لیکن روزہ داروں کو تو ریسکیو کریں نا، ان کو تو بچائیں نا منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں سے۔